حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی بنوائی تو صحابہ کرام نے بھی سونے کی انگوٹھیاں بنوا لی۔ پھر ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے سونے کی انگوٹھی بنوائی تھی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پھینک دیا اور فرمایا میں اب اسے کبھی نہیں پہنوں گا۔ تو صحابہ نے بھی سونے کی انگوٹھیاں پھینک دی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے مشورہ دیا جب خطوط بادشاہوں کو ایمان کی دعوت کے لکھنے تھے کہ مہر کے بغیر وہ حق کو قبول نہیں کرتے، کہ کوئی سردار کوئی سربراہ خط لکھے تو اس پر اس کی مہر ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر کے لیے انگوٹھی بنوائی، پہلے سونے کی بنوائی۔ اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے حکم ملا کہ سونا مردوں کے لیے حرام ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی کو چھوڑ دیا، صحابہ کو بھی منع فرما دیا، اور وعید بیان فرمائی کہ جو سونے کی انگوٹھی پہنے گا وہ ایسا ہے جیسا کہ اپنے ہاتھوں میں جہنم کا انگارہ پہنے ہوئے۔ سخت وعید بیان فرمائی۔ سونا اور ریشم یہ دو چیزیں مردوں کے لیے حرام ہیں، عورتوں کے لیے حلال ہیں۔ مرد کے لیے چاندی کی انگوٹھی وہ بھی صرف ایک۔ مرد کے لیے تو زینت کا حکم ہی نہیں ہے، زینت کا حکم تو عورت کے لیے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور زینت کے انگوٹھی استعمال نہیں کی، بطور ضرورت کے استعمال کی، مہر لگانے کے لیے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی انگوٹھی استعمال کی۔ تو پھر صحابہ نے بھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی چھوڑ دی تو صحابہ نے بھی چھوڑ دی۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو بطور دلیل کے نقل کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کام کریں وہ بھی امت کے لیے حجت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو حکم ملا، جس کام کے کرنے کا حکم دیا، جس کام سے منع کیا، اسے قول کہتے ہیں، اس کو بھی مانا جائے گا۔ اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فعل کیے، یہ زبان سے تو نہیں کہا لیکن خود عمل کیا اور امت کو منع نہیں کیا، تو اس فعل پر بھی عمل کیا جائے گا۔ بعض افعال ایسے ہیں جو صرف انبیاء کے ساتھ خاص ہوتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے لیکن امت کو منع کر دیا کہ تم نے نہیں کرنا۔ لیکن جن افعال سے منع نہیں کیا تو وہ امت کے لیے سنت کا درجہ رکھتے ہیں، ان پر بھی عمل کیا جائے گا۔ تو یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی پہننے کا حکم نہیں دیا، پھینکنے کا حکم نہیں دیا، خود پہنی پھر خود پھینکی، صحابہ نے دیکھ کر عمل کیا۔ جب پہنی تو صحابہ نے بنوائی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دی تو صحابہ نے بھی چھوڑ دی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیے تو وہ بھی حجت ہیں۔ اور تیسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تقریر کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کو کوئی عمل کرتے دیکھا اور خاموش رہے تو وہ کام بھی درست ہے۔ اگر غلط ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرماتے۔ دین کا کوئی بھی کام ہے، اگر کسی صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، ڈانٹا نہیں، منع نہیں کیا، تو وہ بھی دین کا حصہ ہے۔ بعض مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تائید فرما دیتے تھے کہ چلو تو نے کیا ہے یہ ٹھیک ہے، اور بعض مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما دیتے تھے کہ نہیں آئندہ نہ کرنا، آج تو نے کر لیا لیکن آئندہ نہیں۔ ایک صحابی تھے جماعت کے لیے آئے تو مسجد نبوی میں پیچھے سے ہی رکوع میں چلے گئے اور رکوع کی حالت میں آگے آ کر صف سے ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد منع فرمایا، یہ طریقہ غلط ہے۔ مسجد کی حدود میں آ بھی جاؤ تو پیچھے سے نماز میں شامل ہو کر چل کر آگے نہیں آنا۔ امام رکوع میں ہے تو رکعت ملنے کی وجہ سے پیچھے سے رکوع میں مت جاؤ، آگے آؤ، اگر وہ رکوع سے اٹھ جاتا ہے تو وہ رکعت آگے دوبارہ پڑھ لینا۔ تو منع فرما دیا۔ ایک صحابی تھے، ان کی نماز رہ گئی۔ پہلے دور میں یہ ہوتا تھا جس کی رکعتیں ایک دو رہ جاتی تو وہ ساتھ والے سے پوچھتا ہاں بھائی کتنی رکعتیں ہو گئی، تو جلدی جلدی وہ رکعتیں پڑھتا پھر امام کے ساتھ شامل ہو جاتا۔ آج کل تو اس پر عمل نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لمبی نمازیں پڑھاتے تھے تو صحابہ ایک دو رکعتیں تین جو رہ جاتی تھی وہ پڑھ کے دوسری تیسری میں شامل ہو جاتے۔ آج کل تو ہماری نماز
3 मिनट की है, अगर किसी की रकत रह गई वो अपनी पढ़ता तो मिल नहीं सकता था। तो एक सहाबी आए, साथ वाले ने उसको बताया कि 2 रकतें हो गई या 3 हो गई, तो उसने कहा मैं ऐसे नहीं पढ़ूंगा, पहले मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जमात की नमाज पढ़ूंगा, जो मेरी रह गई मैं नमाज के बाद पढ़ूंगा। उसने ऐसा किया, अपनी जो रकतें पहली थी वो नहीं पढ़ी, पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ी, जो 1, 2, 3 रकतें उसकी रह गई वो सलाम फेरने के बाद खड़े होकर पढ़ी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मौजज़ा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगे पीछे दोनों जानब नजर आता था। तो नमाज में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पीछे की पूरी खबर मिलती थी कि किस सहाबी ने क्या अमल किया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उसकी ये पूछा तो उसने कहा या रसूलल्लाह मैंने ऐसे किया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि आइंदा सब ऐसे करना, कि इसने ये तरीका ठीक इख्तियार किया है कि लिहाजा आइंदा जब आओ तो इमाम के साथ मिल जाओ, जो रखते रह गई इस्लाम के बाद अदा करो। यह तरीका उस सहाबी की वजह से शुरू हुआ। तो यह बात अफ़आल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने होते थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या तो खामोश रहते थे या हुक्म देते थे कि ये अच्छा है, या मना कर देते कि आइंदा ना करना। तो जहाँ खामोश रहे वो भी ठीक है, जहाँ पसंद किया वो भी ठीक है, लेकिन जहाँ मना कर दिया तो उससे सहाबा रुक गए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये 3 आमाल हैं जो सुन्नत के दर्जे में हैं, जिनके लिए अमल किया जाता है। जो फरमाया, जो किया या जो करते हुए देखकर खामोश रहे, वो सारा का सारा दीन है, जो दीन समझ कर किया गया। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें दीन सीख कर समझ कर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।